قرآن مجید کئی جگہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان ہویا، اس جگہ بھی بیان ہویا، اور جو ایک ٹکڑا میں تھوڑے سامنے پڑھیا۔ قرآن مجید اپنی گل سمجھاؤن واسطے جڑے اسلوب اختیار کردہ، جڑے سٹائل انہیں اپنائے، انہاں چ ایک تاریخ بھی ہے کہ گزشتہ واقعات جڑے انہوں دے حوالے دیندا بھائی جو کچھ بیان کیتا جا رہا ہے انہوں سمجھنی پچھلیاں گلاں بھی جڑیاں انہوں ذہن چ کرو تانوں پتہ لگے کہ قرآن مجید کوئی انوکھی گل نہیں دسدا، یہ آزمائیاں ہوئیاں، پرکھیاں ہوئیاں، مسلمہ باتاں جڑیاں جدوں تو زمین تے انسان آیا چلیاں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدوں زمین تے آئے اسے بدمہ راستہ ہو چکی سی، آسمان کھڑا سی، زمین بنی سی، دریا بہہ رہے سی، پہاڑ قائم سی، پرندے چہچہاؤندے سی، پھول کھردے سی، سورج چاند آؤندے سی، بالکل جویں محفل راستہ ہوندی نا بن چکی سی، مگر مہمان خصوصی نہیں سی آیا، جس لیے سارا انتظام ہویا سی کوئی نہیں سی آیا۔ آدم علیہ السلام دی حیثیت قرآن پاک دے اندر میں اور تسی بھی انہاں دے بچے ہیں، ساریاں دی حیثیت ہے بے اسی نہ کوئی حقیر شے ہیں نہ کوئی گھٹیا مخلوق ہے۔ هو خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین دے اندر جو کچھ اللہ پاک فرماؤندا سب تہاڈی بڑا لکم، تہاڈے واسطے انساناں واسطے سارا میں انتظام کیتا اور اہتمام کیتا، انسان جڑے انہاں دی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کریمہ چ علماء نے چیز کڈی کہ لوگ حلال دا ہر وے پوچھتے رہندے کیا بھی حلال ہے، کیا بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ پوچھن دی لوڑ نہیں، ہر شے جڑی ساڈے لئی پیدا ہوئی ہے سوائے انہاں چند چیزاں جڑیاں اللہ کہہ دوں گا حرام ہے، حلال لبن دی لوڑ نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس آیت نے ہر شے حلال کرتی ساڑی جو بھی زمین دے اندر ہے ساڑے لئی بنی، الاصل فی الاشیاء بہا۔ اس تو علماء نے ایک نتیجہ کر لیا کہ ہر شے جڑی وہ بذات خود حلال ہی حلال ہے، سوائے جو ناپاکی کوئی آ جائے یا حرمت آ جائے، حرام دی دلیل کچھ لبنی پینی ہے، حلال اپنے آپ۔ اور سورہ جدوں لقمان پڑھتے اتنے تو اللہ نے سارے آسمانہ زمینہ کا کہتا کہ آسمان بھی اور زمین بھی جڑے سارے تہاڈی خاطر کھڑے کی۔ اس تو انسان دی حیثیت اس کائنات کے اندر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ صرف قرآن مجید کا کمال ہے، دنیا دی کسی کتاب نے انسان کو شان نہیں دیتی جڑی قرآن نے دیتی۔ اتنے بہت گھٹیا مخلوق ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا قصوروار ہے، بدکار ہے، حتیٰ کہ دین عیسوی دی ساری بنیاد ہی اج اس تے ہے کہ آدم گناہ کیتا تے آدم مجرم ہو گیا، اس وہ نسل نطفے چ ساری اولاد چ آ گیا، یہ پاویں نبی جمدے پاویں ولی بنتے سب مجرم ہے، سب گناہ گار ہے، سارے جہنمی ہیں، نبی بھی پکے دوزخی ہے، کوئی جنت نہیں سی جا سکتا۔ اللہ نے پھر رحم کیتا بھی ہونے عملانہ نہیں بخشے جا سکتے، ساری نسل گندی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے نوں بھیجا بھی تو کسی انسان دا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، جا انہاں دے گناہ اٹھا تے سولی چڑھ تے انہاں دے تھاں مار کا، انہیں کفارہ دیتا۔ اے سارا دین عیسوی اس گل تے کھڑا کہ آدم علیہ السلام رو دی ساری نسل مجرم ہے، بدکار ہے، اور اس بدکاری تو انہاں دی جان چھوٹی نہیں سکتی، نیکیاں نہ نیک بن ہی نہیں سکتے، قصہ ہی ختم، سارا کاروبار ہی تباہ کر کے رکھتا۔ اللہ نے آکھا جھوٹ بول۔